وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا. اچھا جی، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. اگر واؤ پڑھتے وقت ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ صحیح طریقے سے اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوئی. تو کیسے پڑھنا ہے؟ واؤ زبر وا، اس کو وا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ وا. کاف الف زبر کا، یہاں پہ کاف بریک ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. اور نون کے بعد واؤ ہے. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ پڑھا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو بھی لمبا کریں گے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وَقَانُوا، الف جو ہے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے ہے یقولون. قاف کے آگے واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش تو واؤ مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اور اس کو حروف مستعلیہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں چاہے ان کے نیچے زیر ہو، پر زبر ہو، پیش ہو، تو کسی حالت میں بھی یہ باریک نہیں پڑے جاتے، پر پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر والی زبان کی جڑ اوپر والے نرم تالو سے لگے تو پھر جو ہے یہ قاف صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ او یقولون، کیونکہ لام کے بعد بھی واؤ مدہ ہے تو دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. وَقَانُوا یقولون أَإِذَا مِتْنَا. یہاں پر دو حمزے ہیں. یہاں ایک حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں ہے، دوسرا حمزہ جو ہے وہ اپنی اوریجنل شکل میں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے عین کی شکل بنی ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر آپ نے واضح کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا حمزہ پڑھا جائے لیکن دوسرا حمزہ جو ہے وہ حذف ہو جائے، اس کی آواز ہی نہ نکلے. اکثر لوگ یہ طریقے سے غلط پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے. کیسے پڑھنا ہے؟ دونوں کو واضح کر کے پڑھنا ہے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، آ ای. ذال کے آگے الف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے. اور ذال جو ہے یہاں پر نرم پڑا جائے گا. ذال ویسے اس کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو یہ ذال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. آئذا متنا، تا میں کلکلا نہیں ہے. تا جو ہے دو نقطوں والا جو ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے. جو تا آتا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ باریک ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو یہ تا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئذا مت نا، نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. وَكُنَّا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. نون کے آگے الف ہے اور نون کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے اور لمبا بھی کریں گے. وَكُنَّا تُرَابًا، تا باریک پڑھا جائے گا کیونکہ یہ دو نقطوں والا تا ہے اور یہ دوسرا حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے. را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. با کے اوپر دو زبر ہیں، واؤ کے اوپر شد ہے. جب واؤ کو با کو واؤ سے ملائیں گے تو ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ادغام یرملون کا غنہ ہوگا. کیسے؟ الف بیچ میں گر جائے گا. باؤں، با واؤ دو زبر، باؤں وا تراباؤں وا. آگے عین ہے. عین کو پڑھتے ہوئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عین کی جگہ حمزہ کی آواز ہے، حمزہ کا ساؤنڈ نکالتے رہیں، ایسا نہیں کرنا. عین زیر عری، ٹھیک ہے؟ آگے وا ہے. وا حروف مستعلیہ میں سے ہے. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کا جو نچلا حصہ ہے، نچلے حصے کی اندرونی والی سائڈ پہ، یعنی اندر والی جو سائڈ ہے وہاں پہ زبان کی نوک لگے گی تو یہ وا پڑھا جائے گا. اور زبان اوپر کی طرف اٹھے گی تو یہ پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا. وعظاما، جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی یہ صحیح مخرج سے ادا نہیں ہوگا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وعظاما بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے. اب ہم اس کو پریکٹس کے، بلکہ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں. پریکٹس جی آگے ہے. پھر یہاں پہ دو حمزے آ رہے ہیں. پہلا حمزہ جو ہے وہ اوریجنل شکل میں ہے، یعنی عین کی شکل میں جیسے بنا ہوتا ہے، اور دوسرا حمزہ جو ہے الف کی شکل میں ہے. یہاں پر بھی واضح کر کے پڑھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک حمزہ جو پڑھا جا رہا ہے دوسرے حمزے کی آواز ہی نہیں نکل رہی. تو دونوں کو اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے آواز کے ساتھ نکالنا ہے. کیسے؟ آئن، پہلے
یہ حمزہ پڑھیں گے، پھر دوسرا یہ نون کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے اور لمبا بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کر لیں گے اس لائن کی۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، تھوڑا سا اس کو میں اوپر کی طرف سکرول کر لیتا ہوں جی۔ لَمَبْعُوثُونَ، یہاں پہ لمب پڑھتے ہوئے لام کو لمبا نہیں کرنا، اکثر لوگ لمبا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، لام زبر لا، بس یہاں تک اس کا ساؤنڈ ہے، اس کی آواز آئے گی۔ آگے ہے میم کے بعد با ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی جب اس کو پڑھیں گے تو قلقلہ آئے گا، حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو وہاں پہ قلقلہ آتا ہے۔ مب، اس کو ایسے نہیں پڑھنا، مبعوثون، جب ہونٹ بند ہو جائیں بالکل تو سمجھیں کہ بات صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا، اگر ساکن ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ مب، ایسے ہونٹوں کو آپس میں ٹکرانا ہے، ٹکرا کے یکدم جو وہ چھوڑنا ہے۔ مب، مب، یہ قلقلہ ہے، اس میں قلقلہ لازمی ہے کیونکہ ساکن ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ مب، عین ہے، یہاں پہ عین کو کلیئر کرنا ہے، عین کے بعد واو حروف مدہ میں سے ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ تا کے بعد بھی واو حروف مدہ میں سے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ سا جو ہے یہ سا بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ سین میں سیٹی آتی ہے، زا میں سیٹی آتی ہے، لیکن یہ جو سا ہے یہ بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے۔ سا، سا، تین نقطوں والا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سونا، لمبعوثون، جب یہاں پہ وقف کریں گے نون ساکن ہو جائے گا، ایک الف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کرنا چاہیں اور عارض وقفی کی صورت میں، یعنی عارضی طور پہ وقف کر رہے ہیں تو ایک الف سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی لمبا کھینچ کے وقف کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ کیسے؟ لَمَبْعُوثُونَ، عین کا خاص خیال رکھنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، او آباؤنا الاولون، یہاں پر حمزہ کے اوپر، دوسرے حمزہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ اب اس کو یہاں پر ہم نے آوا نہیں پڑھنا، آوا یہ غلط ہے، آوا، واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، آوا، آبا، با کے اوپر، با کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے تجوید کی اصطلاح میں۔ ویسے عام طور پہ جو لوگ تجوید کو نہیں جانتے وہ اس کو بولتے ہیں بڑی مد، ٹھیک ہے، ان کی مقدار ایک ہی ہے، چاہے مد متصل بولیں یا بڑی مد بولیں، لیکن یہاں پر اس کو کتنا کھینچ سکتے ہیں آپ، یہ سوال ہے۔ اس کو آپ 3 الف کے برابر جو ہے وہ آپ لمبا کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے یہاں پر واو ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے، اب ایسا نہ سوچئے گا کہ یہ واو پڑھیں گے، نہیں، پہلے واو ہوتے واو پڑھا جائے گا، واو کے اوپر حمزہ ہے، یہ نورانی قاعدے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، واو کے اوپر، الف کے اوپر اور یا کے اوپر اگر اس طرح کی شکل بنی ہوئی ہو حمزہ کی تو وہ ساؤنڈ یعنی آواز جو ہے وہ حمزہ کی ہی آئے گی، واو یا الف یا کی نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر واو کے اوپر حمزہ ہے تو یہ حمزہ کا ساؤنڈ ہی پڑھا جائے گا، حمزہ کی آواز ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ نون کو جب لام سے ملائیں گے بیچ میں الف گر جائے گا، نون لام زبر نل، لیکن لام ساکن ہے، اکثر لوگ قلقلہ کر جاتے ہیں، لام میں قلقلہ نہیں کرنا، نل اوا، لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو وہیں پہ جم جائے، واپس نہیں لوٹنی چاہیے، جب واپس لوٹے گی تو سمجھ لیجیے گا یہ قلقلہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ قلقلہ نہیں ہے، قلقلہ نہیں کرنا۔ اچھا جی، اس چیز سے بچنا ہے آپ نے۔ اولون، واو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، حمزہ واو زبر او، واو الف زبر واو زبر وا، اوا، اولون، ٹھیک ہے، اس کو اولون نہیں پڑھنا، اولون۔ یہاں پہ جب وقف کریں گے تو ایک الف کی مقدار لمبا بھی کر سکتے ہیں، زیادہ 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ آگے ہے جی، بلکہ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، او آباؤنا الاولون، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، لام میں لام ساکن ہے، اس میں قلقلہ نہیں کرنا۔ قل ان، نون کے اوپر شد ہے،
نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو تو غنہ ہوتا ہے 1 الف کی مقدار. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. نون کے اوپر شد ہے تو 1 الف کی مقدار غنہ ہوگا. جب نون کو لام سے ملائیں گے تو لام میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. لام ساکن میں کبھی بھی قلقلہ نہیں ہوتا. جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. لام کے مخرج جب زبان لگے تو وہیں پہ جم جائے, فوراً واپس لوٹے گی تو قلقلہ ہو جائے گا. کیسے؟ ان الاولون, نل اولون, یہ ہے اصل طریقہ اس کا پڑھنے کا. اگر کوئی پڑھتا ہے ایسے ان نل اول, یہ غلط ہے, یہ قلقلہ ہے. ان الاولین, اولین, واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. آگے لام کے بعد جو یا ہے یا مدہ ہے, یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوتا ہے, 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. واو ہے, واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے. اور اکثر لوگ پڑھتے ہوئے نون کو لمبا کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. ان الاولین والآخر, ایسا نہیں کرنا. نون کو لمبا بالکل بھی نہیں کرنا. اولین وال, اولین وال, لام ساکن ہے, قلقلہ نہیں کرنا. حمزہ کے اوپر کھڑا دبا ہے, اس کو لمبا کریں گے. 1 الف کی مقدار. خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے, نیچے زیر ہے, اس کو پر پڑھا جائے گا, موٹا پڑھا جائے گا. را کے نیچے زیر ہے, را بریک پڑھا جائے گا. را کے نیچے جب زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے, یا مدہ ہوگا, 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. یہاں پہ نون پہ اگر وقف کریں, کیونکہ سرکل آ رہا ہے, وقف کریں گے تو یہاں پر 1 الف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں, اور 1 الف سے زیادہ مقدار میں بھی لمبا آپ کر سکتے ہیں, 2 سے 2.5 الف کی مقدار. ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مد عارض وقفی کی صورت میں 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. والآخرین, آخرین, قل ان الاولین والآخرین. اب ہم اس کو ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں, پریکٹس کر لیتے ہیں. چلیں جی. لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. اچھا, یہاں پر ایک بات سمجھنے والی, اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کیسے؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں او آباؤنا اونل, یہ جو او کرتے ہیں نا, یہ غلط طریقہ ہے. او کرنا نہیں چاہیے. حمزہ کے اوپر پیش ہے, آگے اس کے واو ساکن ہوتا تو پھر اس کو پڑھتے اونل. یہاں پر واو ساکن نہیں ہے, صرف حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا پیش کی صورت میں. کیسے؟ اونل, آباؤنل, اونل, اولون. سمجھ لگ گئی ہوگی آپ کو جس طریقے سے میں نے سمجھایا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں, بلکہ یہیں پہ سٹاپ کر لیتے ہیں. اب اس کو ہم لہجے میں پڑھ لیتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں, فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں. جہاں جہاں تک شیئر کریں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کو ثواب ملے گا, اور ثواب کی نیت سے کیجئے گا. جب آپ ثواب کی نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سے زیادہ اجر دے گا. اگر کوئی اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہتا ہے, خود پڑھنا چاہتا ہے آؤٹ آف کنٹری سے یا کہیں سے, تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے چینل کی اسکرین کے اوپر, آپ وہاں سے نوٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوا سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.